ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن اللہ علی کل شیء قدیر۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، باوجود کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح لوٹا کر لے جائیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کفار بنا دیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ یہ چاہے گی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ وہ کوئی علیحدہ سے نمایاں نہ رہے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو واپس لے آیا جائے، اہل ایمان کو بھی کفر پہ لے آیا جائے، حسدا من عند انفسہم، اور یہ ان کا طرز عمل ان کے حسد کی وجہ سے کہ کیوں یہ نعمت جو ہے ان کو دے دی گئی۔ من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے، وہ جان چکے ہیں، پہچان چکے ہیں، کسی مغالطے میں نہیں ہے، غلط فہمی میں نہیں ہے۔ فاعفوا واصفحوا، یہ بہت اہم ہے مقام۔ تو اے مسلمانوں، تم معاف کرتے رہو اور صرف نظر سے کام لو۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ابھی تو چونکہ مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی کشمکش کے اور کشاکش کے اور مقابلے کے اور تصادم کے بڑے سخت مراحل آ رہے ہیں۔ چونکہ تمہارا سب سے پہلا جو محاذ ہے وہ تو کفار مکہ کے خلاف ہے، سب سے بڑھ کر وہی آئیں گے، تم پر حملے کریں گے، جنگیں ہوں گی۔ تو فوری طور پر یہ جو آستین کے سانپ ہیں ان کو ابھی چھیڑو مت، جب تک یہ پڑے رہے ڈورمنٹ، انہیں پڑا رہنے دو۔ ایک وقت آئے گا جہاں یوں سمجھیے کہ یہ حکم دیا رہا فی الحال انہیں چھیڑو مت، ان کے طرز عمل کے بارے میں زیادہ توجہ نہ دو، فاعفو، معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو۔ اور وصفحو کہتے ہیں، صفح کہتے ہیں ایک طرف کا، یہ صفح ہے، یہ